السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اللہ کے رسول کی معراج کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے عظیم جو واقعہ وہ معراج کا واقعہ، ایسا واقعہ عدیم النظیر محیر العقول واقعہ ہے، اور اللہ کے رسول کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول کی دو خصوصیات ہیں، ایک معراج، دوسری شفاعت۔ دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں اللہ کے رسول کو اللہ نے دو امتیاز عنایت فرمائے، ایک معراج سے مشرف فرمایا، دوسرے شفاعت سے، قیامت دن آپ شفاعت ہوگی۔ تو معراج اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ، سب سے زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی اس واقعے کو معراج کے۔ اللہ کے رسول کو عمر 50 سال کے اوپر تھی، آپ ہجرت سے 1 سال پہلے واقعہ ہوا۔ معراج کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے زوجہ محترم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر آپ بہت غمگین تھے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ میرے لیے یہ سال جو ہے عام الحزن ہے۔ اللہ کے رسول اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، حضرت ابو طالب کا انتقال ہونے کے بعد دونوں اللہ کے رسول کو جب دشمن اذیتیں دیتے تو آپ کو تسلی دیتے، ڈھارس باندھتے تھے۔ جب جو کا گھر کے لوگوں کا انتقال ہو جو آپ کی کفالت میں تھے یا آپ کی جو سرپرست تھے حضرت ابو طالب، دشمنوں نے اسلام کی اور رشہ دوانیاں، ان کا ظلم اور بڑھ گیا، جو انسان کے تصور میں آ سکتا ہے۔ ظلم کی انتہا کر دی تھی کفار قریش نے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد طائف کے میدان تشریف لے گئے، طائف کے لوگوں کو جو اسلام قبول کرائیں۔ طائف میں جو ہے لوگ بڑے مالدار لوگ تھے، اس غرض سے اللہ کے رسول تبلیغ کرنے کے والے گئے کہ طائف کے لوگ مالدار، ان کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ بھی اسلام قبول کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول طائف تشریف لے گئے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، بے ادبی کی۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا جا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ طائف کے بازار میں اللہ کے رسول نے ندا دی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ کام ماننے والے تھے۔ طائف کے لوگوں نے بڑی سختی کا معاملہ فرمایا، اللہ کے رسول بے ادبی کا معاملہ فرمایا، نوباش بچوں کو، آوارہ بچوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا۔ اللہ کے رسول جہاں جہاں بازاروں میں جاتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی ندا لگاتے، پیچھے سے پتھر مارتے بچے، اتنا پتھر برسائے آپ کے اوپر، آپ کا جسم پورا لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ غشی کھا کر زمین پر آ جاتے، بیٹھ جاتے، بعض آپ کی کمزوری، ماروں کے زخم کی وجہ سے۔ تو یہ بچے جو آوارہ تھے وہ آپ کو اٹھا کر پھر آگے بڑھاتے تھے، پھر آگے ایسا چلتے، آپ پیچھے سے پتھر مارتے، اتنے آپ کو زخمی کر دیا پورا جسم۔ اللہ کے رسول لہو لہان ہو گیا، آپ کے جو ہے نالن مبارک میں خون جم گیا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اللہ کے رسول کو لے کر ایک باغ میں تشریف لے گئے جہاں انگور کا باغ تھا۔ اللہ کے رسول کے قبیلے کا آدمی تھا، وہ مالک باغ کا، اس نے کچھ انگور پیش کیا، اللہ کے رسول نے تناول فرمایا۔ اسی مقام پر فرشتہ آیا، ملک الجبال، پہاڑوں کا جو ذمہ دار تھا، جس پہاڑوں کی ذمہ داری کی عمر اس کو دیے تھے، وہ فرشتہ آیا، اللہ کے رسول کے درخواست کی، یا رسول اللہ حکم دیجئے، طائف کے لوگوں نے سے آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ 2 پہاڑیاں مکے کے ان کے درمیان رکھ کر ان کو پیس دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ قوم نہیں جانتی۔ اللہم اغفر لی کا بھی الفاظ ہیں حدیث کے اندر، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ قوم نہیں جانتی، ان کو معاف کر دے، ان کو درگزر فرماؤ۔ اللہ کے رسول کے دعا کا یہ اثر و ہدایت کا، اسی علاقے میں طائف میں اللہ کے رسول ایسی شخصیت کو، خدا ترس نیک بادشاہ کو اللہ نے پیدا، جس کا نام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ الغرض معراج کے پہلے یہ واقعات کفار قریش نے سمجھا، دنیا والوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول کو دبا دیا جائے گا، آپ کی تحریک کو، اسلام کے نام کو، اس کے نشان کو، لیکن اسلام کے اندر ایسی لشک اللہ نے رکھا ہے، جتنا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، جتنا اس کو ختم کرنے کی کوشش اور زیادہ ابھرے گا۔ اللہ کے رسول کو لوگوں نے سمجھا کہ اس طریقے سے آپ کے آواز کو، آپ کی دعوت کو، آپ کی تحریک ختم کر دیا جائے گا، لیکن اللہ نے اتنا آپ کو بلند فرمایا، معراج کے واقعے سے اتنا عروج ہوا، کسی کو ایسا عروج نہیں ہوا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، شاعر نے فرمایا کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ اللہ کے رسول کی کیا اللہ نے معراج سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھ کر نیم بیداری کے عالم میں آرام فرماتے، حتیم کعبہ
میں بعض روایت میں کہ آپ کے ہانی کے گھر میں آپ کی چچا بہن تھی، ان کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے۔ الغرض 2 روایتیں ہیں۔ حضرت جبرائیل خدمت میں حاضر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رات میں آپ کو بلایا، دعوت دی ہے۔ اللہ کے رسول کو وہاں سے بیدار کیا۔ اللہ کے رسول کا جو سینہ مبارک حضرت جبرائیل نے سخت کیا، اس کے اندر جو تش جو سونے کا لایا گیا تھا، اس کے اندر اللہ کے رسول کو سینہ مبارک کو رکھا، قلب مبارک کو، اور حکمت کی چیزیں اس میں بھر دیا۔ اللہ کے رسول کو پھر سینہ برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں براق پیش کیا گیا۔ براق پہ سوار ہو کر اللہ کے رسول حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگرانی میں، ان کی جو ہے معیت میں اللہ کے رسول بیت المقدس تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں جا کر آپ براق پر وہاں اترے، اور براق کو جو ہے ایک رسی سے ایک مقام پر باندھ دیا۔ جو پیغمبروں نے اپنے جانوروں کو جہاں باندھتے اللہ کے رسول نے باندھ دیا۔ علماء نے اس کی نصیحت فرمائی، علماء نے نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول براق جو سواری ہے وہ جنت کی تھی۔ اللہ کے رسول کو کیا ضرورت تھی کہ اس کو باندھنے کی، اس لیے اللہ کے رسول نے بات کہ دنیا اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کرنے کا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے پہلے اس کو اسباب اختیار کیا، اس کو باندھا۔ پھر اللہ کے رسول نے تعلیم دی امت کو کہ دنیا میں کوئی کام میں توکل کب ہوتا ہے، جب اللہ کے اسباب کو اختیار کریں، اس کے بعد دنیاوی اسباب کو اختیار، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اللہ کے رسول نے براق کو باندھا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں آپ تشریف لے گئے، تمام پیغمبر وہاں موجود تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے، حضرت آدم بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، تمام پیغمبر وہاں موجود تھے۔ اللہ کے رسول سے ملاقات کی، اذان دینے میں اذان دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے تحیۃ المسجد نماز پڑھی 2 رکعت۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا، کوئی پیغمبر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دیکھیے امامت کا فریضہ ہے، آدم علیہ السلام آگے بڑھ سکتے، تمام پیغمبروں کے والد ہیں، لیکن انہوں نے نہیں بڑھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خاص مقام حاصل انبیاء علیہ السلام کے اندر، وہ آگے نہیں بڑھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول کی امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ علماء لکھا کہ نقطہ لکھا یہاں پر دیکھیے، آدمی کو عہدے کا طلبگار نہیں ہونے، اللہ کے رسول نے تعلیم دی امت کو۔ پیغمبر اللہ کے رسول تمام پیغمبر موجود ہیں، تمام اس کے اہل ہیں امامت کے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ تو یہ علماء نے لکھا کہ اس طرح دنیا کے اندر بھی آدمی کو عہدے کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ کے رسول تمام صحابہ کو کیا کہتے ہیں ذمہ داری دے کر بھیجا رہے تھے، والی مقرر کر کے گورنر بنا کر۔ تو ایک صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے آپ جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ کے رسول تمہاری آخرت کو ہلکی کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول جو شخص عہدے کا طلبگار اس کو عہدہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ عہدے کا ذمہ داری اس کا احساس نہیں۔ عہدے کا ذمہ دار جو آدمی عہدہ لینے سے انکار کرتا ہے قبول کرنے سے، کیونکہ بڑی ذمہ داری بھاری عہدے کی، اس کے اندر اگر حق محقہ اس کا حق ادا نہیں کیا جائے اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ الغرض اللہ کے رسول وہاں نماز پڑھائی 2 رکعت۔ علماء فرماتے کون سی نماز تھی وہ؟ 2 رکعت نفل نماز تھی۔ پھر وہاں آپ کی خدمت میں شہد کا پیالہ، پانی کا پیالہ، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ شراب کا بعض روایت میں ہے یہ پیالے پیش کیے گئے اللہ کے رسول کو نوش فرمانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے دودھ کو استعمال فرمایا، دودھ کو نوش فرمایا، دودھ کو لیا آپ نے اور دودھ کو پیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا آپ نے فطرت کو اختیار کیا اللہ کے رسول، اگر آپ دودھ پیتے تو آپ کی قوم جو ہے پانی میں ڈوب کر ختم ہو جاتی۔ الغرض اللہ کے رسول کے اس کے بعد خدمت میں ایک جو سیڑھی پیش کی گئی۔ معراج عربی لفظ ہے، عروج کے معنی ہیں، عروج سے معراج ہے، عربی میں معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ اور پھر معراج کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا، عروج کا لفظ حدیث کے اندر آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے معراج کرائی گئی تو عروج کا لفظ آیا، عروج کا لفظ آیا ہے، اسی لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں۔ پھر وہ سیڑھی اللہ کے رسول کو زبرجد اور زمرد کے جو اس کے موتیاں سے وہ بنی ہوئی تھی سیڑھی، اور انبیاء علیہ السلام جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام جو لوگ انسان ہیں ان کی روحیں اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر جاتی ہیں۔ علماء نے لکھا وہ سیڑھی وہی سیڑھی ہے جو انسان کے موت کے وقت جو آدمی نظر لگا کر دیکھتا ہے وہ سیڑھی کو دیکھتا ہے۔ تمام ارواح دنیا کے اندر جتنے انسانوں کی وہ ارواح اسی سیڑھی کے ذریعے جاتے ہیں آسمان پر اللہ کی طرف۔ الغرض سیڑھی کے ذریعے اللہ کے رسول پہلے آسمان تشریف لے گئے، حضرت آدم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، دوسرے فرشتے بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے دستک دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی پہلے آسمان پر۔ اندر جو اس کا محافظ فرشتہ تھا اس نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا میں جبرائیل ہوں، آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول کی معیت کا انہوں نے ذکر فرمایا۔ پھر دروازہ کھولا گیا، وہاں ایک بزرگ شخص موجود تھی جو چہرے مورے سے بڑی بزرگی ظاہر ہو رہی تھی۔ جبرائیل سے پوچھا اللہ کے رسول نے کون شخصیت ہے؟ جبرائیل نے فرمایا آپ کے دادا، آپ کے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کی ایک کیفیت تھی کہ وہ سیدھے جانب دیکھ تو مسکراتے اور بائیں جانب دیکھتے تو غمگین ہو جاتے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ سیدھے طرف دیکھتے ہیں حضرت آدم تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے تو ناراض ہوتے۔ فرمایا کہ معاملہ یہ ہے اپنی نیک اولاد کو دیکھتے ہیں جو سیدھے جانب ہے، جو جنتی ہے اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جو دوزخی اولاد ہے بائیں طرف دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو علماء نے نقطہ بیان فرمایا کہ اولاد ماں باپ کو چاہیے، سرپرستوں کو چاہیے اپنی اولاد نیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اس کی دعا کریں اس کے لیے،
اور خیرت کے لیے، بھلائی کے لیے۔ اگر بد ہو رہا ہے تو آدمی بے چین ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے طریقہ تھا، آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھ کر جو دوزخی ہے رنج ملال میں مبتلا تھے، الغرض دوسرے آسمان تشریف لے گئے، تیسرے آسمان تشریف لے گئے، چوتھے آسمان تشریف لے گئے، پانچویں آسمان تشریف لے گئے، چھٹویں آپ پیغمبروں سے اللہ کے رسول آپ کے استقبال پیغمبر موجود تھے۔ پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، بیت المعمور کو ٹیکا لگا کر۔ بیت المعمور قرآن میں ذکر ہے، سورۃ طور کے اندر ایک کعبہ ہے فرشتوں کا، اس کی حدیث میں اس کی فضیلت بیان فرمایا اللہ کے رسول نے، کعبہ ایسا ہے 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ پھر جو فرشتے طواف کرتے چلے جاتے پھر واپس نہیں آتے، پھر اللہ تعالیٰ بھی 70,000 فرشتوں کو پیدا فرماتے ہیں۔ اس کی شرف ہے، اس کا مقام ہے، کعبۃ اللہ کے محاذ برابر اوپر وہ حصہ ہے کعبۃ اللہ کا، بیت المعمور۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کو سلام کہیے اور فرمائی کہ جنت کی تیاری کریں۔ جنت کا جو چٹیل میدان ہے اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ سے جنت حاصل کریں، ورد کریں، آپ کی امت کو آپ کی تعلیم دیں۔ الغرض وہاں ملاقات ہوئی، آپ کا عروج ہوتے گئے، آپ بلند ہوتے گئے، اس کے بعد ایک منزل آئی جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے، تمام فرشتوں کی حد تھی۔ سدرہ بیر کے درخت کہتے ہیں عربی کے اندر، بیر کا جو ہے بڑا درخت تھا، اور اسی لیے وہاں بڑا جو گھناؤنی درخت تھا۔ علماء نے لکھا کہ بیر کا درخت اللہ نے وہاں کیوں رکھا ایسے مقام پر جو فرشتوں کی جو انتہا تھی، منتہا تھی، وہاں اللہ نے بیر کا درخت کیوں پیدا فرمایا؟ علماء نے فرمایا کہ بیر کے اندر بہت خوبیاں ہیں۔ ایک تو اس کا پتے کے اندر ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے بیر، اس کے اندر خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، سایہ دار جھاڑ ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی علماء نے۔ الغرض پھر وہاں جبرائیل علیہ السلام نے درخواست کی اللہ کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی، اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بعض روایت میں وہاں بھی آپ کو دودھ اور جو ہے شہد کا اور جو ہے شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، روایتوں میں ایسی باتیں بھی ہیں۔ پھر آگے بڑھے اللہ کے رسول، اور آپ کی کیا کرتے ہیں، آپ کے آگے بڑھتے کہ آپ کے لیے رف لایا گیا۔ رف ایک مستند تھی جو ہے ہری تھی، اور اس کے اندر اللہ کے رسول کو بٹھایا گیا۔ فرماتے علماء نے ایسی اس کی تیزی تھی، برا سے کئی گنا تیز تھا۔ اللہ کے رسول کے مستند لایا گیا، ایک بستر خاص طور پہ خاص انداز کا، اللہ کے اس پر سوار ہوئے، اور اس پر سوار ہو کر اللہ کے قریب ہوئے۔ اللہ کے قریب، اللہ کے رسول میں ایسے قریب ہوا کہ شریف الاقلام، قلم جو انسانوں کی تقدیر، ان کے معاملے، جو کچھ ہونے والا دنیا کے اندر تمام قلم فرشتے جو لکھتے ہیں، اس کی آواز آ رہی تھی مجھے، شریف الاقلام کہتے ہیں قلموں کی، وہاں تک مجھے آواز آئی۔ پھر حجابات طے کرتے اللہ کے میں نے عرش پر پہنچا، وہاں جا کر اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا حبیب میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی والصلوات، میں نے تمام جسمانی عبادت، مالی عبادتیں، قولی عبادت، تمام عبادتیں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، میں یہ تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ اللہ نے سلام بھیجا اللہ کے رسول کے ایسے مقدس مقام پر، ایسے خاص موقع پر، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ اللہ نے اللہ کو سلامتی کی دعا فرمائی، اللہ نے اللہ کے رسول کے لیے۔ پھر اللہ کیا کہتا اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول کے جواب میں، اللہ کے جواب میں اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ السلام علیکم، یا اللہ نہیں کہہ سکتے، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے رسول نے امت کو یاد کیا، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، ہمارے نیک بندوں کو اللہ نے عرش پر، اللہ کے روبرو اللہ نے نیک بندوں کو سلامتی کی دعا کی۔ السلام علیکہ السلام علیکہ وعلی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مقام ہے نیک بندوں کا کہ معراج کے ایسے سفر میں، ایسے جو ہے عزت اور مقام کے شرف کے مقام پر اللہ کے رسول نے اپنے امتیوں کو سلام بھیجا۔ الغرض بہت ساری باتیں ہوئی، فاوحی اللہ کے رسول نے فرمایا رأیت النور الاعظم فاوحی اللہ الی ما شاء، اللہ نے میں اپنے آنکھوں سے اللہ کے نور کو دیکھا، رأیت النور الاعظم فاوحی اللہ الی ما شاء، اللہ نے جو کچھ مجھے وہی بھیجنا تھا وہی کی۔ ان جملہ باتوں میں ایک بات سب سے اہم ہے کہ نماز کا تحفہ ملا معراج میں۔ دوسرا تحفہ ملا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تلاوت کی گئی، اس کی تعلیم دی گئی، سورہ بقرہ کی آیتیں آمن رسول سے۔ تیسری بات یہ بتا دی گئی کہ تمام امت تمام گناہ معاف کرنے سوائے شرک کے۔ یہ 3-4 باتیں بڑی اہم علماء نے بیان فرمائی۔ معراج کے سیرتنگاروں نے سب سے بڑا تحفہ معراج کا مسلمان مومن کے لیے کہ نماز ہے۔ آپ غور کریں کہ نماز، اللہ کے رسول نماز پڑھ کر سو رہے تھے، جو نماز فرض تھی اللہ کے رسول معراج سے پہلے 2 رکعت دو نمازیں فرض تھیں، ایک طلوع آفتاب سے پہلے کی، ایک جو ہے غروب آفتاب سے پہلے، 2 رکعت صبح میں 2 رکعت شام میں تھی۔ 2 نماز پڑھ کے آپ آرام کر رہے تھے۔ پھر آپ راستے میں سفر کے بیت المقدس کا سفر تھا، مسجد حرام سے راستے میں آپ اترے مدینہ منورہ میں، جبرائیل نے فرمایا آپ کی ہجرت کا مدینہ منورہ، آپ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آگے گئے تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام و مقام موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو ہم کلام کا شرف بخشا تھا، تجلی فرمائی تھی طور سینا پر، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے رسول اترے تھے سفر میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ پھر بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش مقام، اللہ کے رسول فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش مقام 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آگے بڑھے تو فرمایا مدین
حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے، ان کا مقام ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ دیکھیے اللہ کے رسول نماز کا سلسلہ جاری ہے، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے خاص موقع پہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر مسجد اقصیٰ ہے تو اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھی تحیۃ المسجد، پھر 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سفر میں لے گئے تو بعض علماء نے فرمایا سدرۃ المنتہا بھی 2 رکعت نماز پڑھی اللہ کے رسول۔ پھر وہاں گئے، سب سے بڑا تحفہ نماز کا اللہ کے رسول کو ملا، معراج کا الصلاۃ معراج المؤمنین، اس لیے کہا کہ مسلمانوں کی معراج کیا ہے، نماز میں اگر حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں معراج کے فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہے مسلمان تو نماز کا اہتمام کرے۔ نماز کی یہ اہمیت ہے کہ معراج سب سے بڑا تحفہ کیا ہے، نماز کا تحفہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمام دوسرے ارکان جو اسلام کے ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس زمین پر فرض ہوئے، لیکن نماز کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو عرش پر بلایا اور وہاں بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حدیث میں ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے بلال اذان دو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو، میری آنکھوں کو آرام دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے نماز پڑھتے اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے بڑی اہمیت بتائی نماز کی۔ آج ہم مسجدوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا جو حالت ہے ہمارے معاشرے کی، کتنے مسجدیں ہیں 100% بھی لوگ نماز کو نہیں آتے۔ مسجد کیا ہے، بڑی عالیشان مسجد ہے، یہ قیامت کی علامت، یہ بھی ایک علامت ہے، عالیشان مسجدیں بنیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ممبر سونے کے برائیں جائیں گے اور بندر مسجدوں میں ناچیں گے، یہ حدیثوں میں ہے قیامت کی علامتوں میں۔ تو مسجدیں تو عالیشان بن رہے ہیں، لیکن لوگوں کی طرف توجہ نہیں، نماز کی ترغیب کس طریقے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلانا چاہیے۔ لوگ اتنے کوتاہی اور سستی کرتے ہیں کہ مسجد بھی مسجد نہیں بھرتی، ہر جگہ مسجد کا یہ حال ہے اپنے علاقے میں، حیدرآباد کے اطراف اکناف کے علاقے میں۔ تو نماز کی اہمیت ہے کہ نماز سب سے بڑا جو ہے تحفہ جو ملا اللہ کے رسول نماز کا تحفہ تھا۔ تو اس سے سب سے بڑا تحفہ یہ نماز کا ہے۔ جو معراج کی حقیقت سمجھتے ہیں نماز کا اہتمام کریں۔ اگر مسجدیں واقعی اگر تمام لوگ محلے کے شریک ہو جائیں نماز مسجد کے اندر تو مسجد بھر جاتی ہے، جمعے کا منظر پیش کرتی ہے۔ اگر جب ایسا واقعہ ہو جائے مسلمانوں کا، ایسی تبدیلی آئے گی، ایسا تحریک آئے گی، ایسا انقلاب آئے گا مسلمانوں کے اندر، یہ حالت جو ہے مسلمانوں کے اندر جو کچھ ہندوستان کے اندر جہاں بھی دنیا کے اندر تمام حالت ختم ہو جائیں گے۔ تو الصلاۃ معراج المؤمن، اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں کی معراج کیا ہے، نماز میں اس کا عروج، اس کی زندگی، اور سب سے پہلے سوال، سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تمام اسلام کے ارکان میں، اور نماز کی خصوصیت حاصل ہے۔ دوسرے ارکان میں اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ارکان نماز ایک رکن ہے محترم بالشان، لیکن نماز بھی ایک رکن ہے، حج بھی ایک رکن ہے، زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے، لیکن نماز کی خصوصیت ہے کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہوتی۔ روزہ جو ہے آدمی اگر بیمار ہے روزہ اس کو معاف ہے۔ اگر حج آدمی کا پیسہ نہیں تو حج آدمی ادا نہیں کرتا، اس پر فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی آدمی کا پیسہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے حج زکوٰۃ۔ لیکن نماز کا اسی آدمی غریب ہو کہ امیر ہو کہ بیمار ہو کہ کمزور ہو کہ فقیر ہو کہ کچھ بھی ہو، اس کو نماز پڑھنا۔ یہاں تک بتا دیا کہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ کی حالت میں نماز پڑھنا آدمی اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عورت کی جو ڈیلیوری کا وقت ہے، یہاں تک بتا دیا گیا، اللہ کے رسول حدیث میں بتا دیا کہ آدمی کا ڈیلیوری کا وقت ہے۔ علماء نے لکھا کہ آدمی کا ڈیلیوری کا وقت اگر اس کا بچہ پورا نہیں نکلا جسم سے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس کو نماز معاف نہیں ہے۔ تو نماز کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کے مقابل نماز کی خاص امتیاز حاصل ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ابداً نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اللہ کے رسول نے کفر کیا مطلب کیا ہے، کافر کا عمل کیا۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز نہیں پڑھتا، کافر میں اس میں فرق نہیں کچھ بھی، خالی ایمان والے نے نماز نہیں پڑھا۔ ایمان کا تقاضا تو یہ کہ آدمی نماز کی پابندی کریں، ایمان کا مطلب نہیں کہ آدمی ہاتھ کو ہاتھ باندھ کر بیٹھ جائیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہی کہ آدمی نماز کا اہتمام کرے۔ معراج کی سب سے بڑا تحفہ یہی ہے مسلمانوں کے لیے، نماز کی پابندی کرے۔ نماز کے اندر خوشی خضوع پیدا ہوتا ہے۔ آپ خود نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے نماز کے آداب کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہیں، تمام اس کے سنن کیا ہے، اس کے مستحبات کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، تمام باتیں آپ کو سامنے آئیں گی۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو دلچسپی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں شعر کے بعد تیری معراج تو لہو قلم تک پہنچا، شاعر نے بڑی اچھی بات فرمائی، تیرے معراج کے تو لہو قلم تک پہنچا، میرے معراج کے میں تیرے ختم تک پہنچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔